اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے اس انسان میں بات کو قبول کرنے کا مادہ بھی رکھا ہے اور بات کو رد کرنے کا، قبول نہ کرنے کا مادہ بھی رکھا ہے۔ انسان میں دونوں طرح کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ جو انسان اللہ رب العزت کی اپنے اختیار کے ساتھ اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ان لوگوں کو اچھا بدلہ ملنے والا ہے، اور جو انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو اپنے کیے کا بدلہ بھی ملے گا۔ ہر انسان پیدا تو اس لیے ہوا کہ اللہ کی مان کر چلے، لیکن بسا اوقات انسان پر خواہشات غالب آ جاتی ہیں، جس کی بنا پہ انسان اللہ پاک کی نافرمانی کر گزرتا ہے۔ شریعت اسلام وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کی نافرمانیاں کر کے اللہ پاک کو ناراض کر بیٹھے تو اللہ پاک کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت اور فضل سے اس کو بھی بیان کر دیا۔ انسان اللہ رب العزت کی مان کر چلتا ہے تو اس سے دن بدن اس کی زندگی پرسکون بنتی چلی جاتی ہے۔ جب اللہ رب العزت کی نافرمانی پہ اتر آتا ہے اس سے اس کی زندگی عذاب بن جاتی ہے، وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ اللہ پاک کی نافرمانی میں اللہ رب العزت نے سکون نہیں رکھا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اطاعت اور فرما برداری کر کے انسان کے دل میں نورانیت آتی ہے۔ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے دل میں سیاہی آ جاتی ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ انسان برابر گناہ کرتا رہے، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ سارا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اگر سارا دل گناہ زیادہ کرنے کی وجہ سے سیاہ ہو جائے، انسان اللہ رب العزت کی طرف نہ پلٹے، پھر بھی برابر گناہ پہ گناہ کیے جائے
تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس انسان کے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نافرمانوں سے متعلق بات ارشاد فرمائی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے نافرمانوں کے دلوں پر زنگ لگ گیا۔ زنگ لگنے کے بعد بھی انسان اللہ رب العزت کی طرف نہ پلٹے، برابر گناہ پہ گناہ کیے جائے، اللہ کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرے، تو اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے نافرمان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بہت سے کفار سے متعلق بات ارشاد فرمائی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ رب العزت نے ایسے ہی کافروں سے متعلق بات ارشاد فرمائی کہ ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے۔ کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی کام میں مہر لگنا ایک آخری مرحلہ شمار ہوتا ہے۔ ایک مثال اس کی عرض کروں، ہم اپنے کسی عزیز، اپنے کسی رشتہ دار کو اگر خط لکھنا چاہیں تو سب سے پہلے ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ایک خط لکھنے کے لیے سادہ کاغذ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اپنے عزیز اور رشتہ دار کو جو پیغام دینا ہو اس کاغذ پر لکھ دیتے ہیں، پھر دکان سے ایک لفافہ خریدتے ہیں، اس لفافے کے اندر لکھے ہوئے اس لیٹر کو ڈال دیتے ہیں، پھر اس لفافے کو گوند کے ساتھ بند کر دیتے ہیں۔ وہ 3 نقرے خط والے لفافے پہ بنی ہوتی ہیں۔ جب اس خط والے لفافے کو گوند کے ساتھ بند کر دیا جاتا ہے، خط لکھنے والا اس کی ایک طرف جہاں اس نے خط لکھا ہے، جس شہر میں جانا ہے، جس عزیز کے پاس جانا ہے، اس کا ایڈریس لکھ دیتا ہے، اس کی دوسری طرف واپسی کا اپنا ایڈریس لکھ دیتا ہے۔ اب اس کے بعد اس خط کو لیٹر باکس میں ڈال دیتا ہے۔ ڈاک والے اس خط کو نکالتے ہیں۔ اس خط کو نکالنے کے بعد وہ جگہ جہاں اس خط لکھنے والے نے گوند لگائی تھی 3 نقروں والی، اس جگہ پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ مہر لگنا اس خط کے لکھے جانے میں آخری مرحلہ شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ خط جس کو لکھا گیا اس تک پہنچ کر رہتا ہے۔ اب مہر لگنے کے بعد خط لکھنے والا آدمی ہی ڈاک خانے والوں کے پاس چلا جائے کہ بھئی یہ خط میں نے لکھا ہے، اپنے فلاں عزیز و قارب کو لکھا ہے، اس خط میں مزید میں کوئی پیغام ان عزیزوں کو لکھنا چاہتا ہوں، اس لیے لفافہ مجھے دے دو، اس کو کھول کر میں اس کے اوپر کوئی چیز لکھ لوں۔ وہ کہیں گے نہیں، اب یہ خط جس کو لکھا گیا اس تک پہنچ کے رہے گا۔ یا جس نے خط لکھا وہ یہ کہے کہ جو میں نے اس کے اندر لکھا ہے اب میرا ارادہ بدل گیا، میں اس آدمی کو یہ پیغام نہیں دینا چاہتا بلکہ اس سے مد مقابل کوئی اور پیغام دوں گا، اس لیے خط مجھے واپس کر دو۔ مہر لگنے کے بعد ڈاک والے اس کو خط واپس نہیں کرتے بلکہ وہ اس کو پہنچ کر رہتا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ خط لکھنے کا مرحلہ صاف کاغذ کے ہاتھ میں پکڑنے سے شروع ہوا، مہر لگنے پہ اس کا اختتام ہوا، مہر لگنے پہ یہ مرحلہ ختم ہوا، اب یہ اس پر پہنچ کے رہے گا۔ مہر لگنے کے بعد جو چیز خط کے اندر ہے وہ باہر نہیں نکالی جا سکتی، باہر سے کوئی اور چھوٹی پرچی لکھ کر اس خط والے لفافے کے اندر ڈالی نہیں جا سکتی۔ مہر لگنا آخری مرحلہ ہے۔ اگر کسی نافرمان کے دل پر اللہ رب العزت کی طرف سے مہر لگ جائے، مہر لگنا اس بات کی علامت ہے کہ اب ہدایت اس کے دل میں آ نہیں سکتی، اور اب
جب اس کے دل میں ہدایت آ نہیں سکتی، کفر جو ہے اس کے دل سے نکل نہیں سکتا، مہر لگنا آخری مرحلہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خاص بعض کفار سے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی تھی، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دین کی دعوت دیں یا نہ دیں، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ ان مخصوص لوگوں کا کفر کی حالت میں مرنا یقینی ہے، اس لیے اب ان کو واعظ و نصیحت کا فائدہ نہیں۔ جب انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے تو نافرمانی کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب ناراض ہو جائیں راضی ہونے کا طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کا نام توبہ ہے، اس طریقے کا نام اللہ رب العزت سے اپنے غلطیوں پر استغفار ہے۔ لیکن توبہ اور استغفار کی توفیق اس آدمی کو نصیب ہوتی ہے جس آدمی کے دل پہ مہر نہ لگی ہو، یا جس آدمی پہ موت کی کیفیات سامنے نہ آ گئی ہو، موت کی کیفیات کو اس نے خود دیکھ نہ لیا ہو، گرگرہ کی کیفیت پیدا نہ ہو گئی ہو۔ اس سے پہلے انسان اپنی غلطیوں سے توبہ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا حل بتایا، تو اللہ رب العزت اگر کسی سے ناراض ہو جائیں اور انسان گناہ کر بیٹھے تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے معاف کرنے کے لیے ایک طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کا نام توبہ ہے۔ جو انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے اس کا دل داغدار ہو جاتا ہے، اس کا دل گندا ہو جاتا ہے، اس دل کی صفائی کی ضرورت ہے۔ اگر اپنے پاس کپڑا موجود ہو، وہ کپڑا داغدار ہو جائے، وہ کپڑا گندا ہو جائے، اس کپڑے کو پاک کرنے کے لیے ہم مختلف ہیلے اور طریقے استعمال کرتے ہیں۔ جیسا گند لگا ہے، جیسا داغ لگا ہے، اس داغ کو اتارنے کے لیے طریقہ کار اور چیزیں بھی ویسی ہی استعمال کی جاتی ہے۔ اگر داغ تھوڑا بہت لگا ہو، بسا اوقات آدمی اپنے کپڑوں کو جھاڑتا ہے، تھوڑا سا ملتا ہے تو وہ اتر جاتا ہے۔ اگر داغ اس سے زیادہ لگا ہو تو آدمی پانی کے ساتھ کپڑے کو دھو لے تو اتر جاتا ہے۔ اگر اس سے بھی سخت لگا ہو، اس کپڑے پر آدمی صابن لگائے، صابن لگانے کے بعد مل لے، اتر جاتا ہے۔ اگر پھر بھی نہ اترے، اس سے سخت داغ ہو تو بسا اوقات کپڑے کو بلیچ کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ اس کپڑے کو بلیچ کے اندر ڈال کر جو ہے اچھے طریقے سے مل کر جب دھویا جاتا ہے وہ کپڑا دھل جاتا ہے۔ جس طرح دیکھیں جیسا کپڑے پر لگنے والا داغ ہے، ایسے ہی اس کو اتارنے کے لیے حربے اور ہیلے اور طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ انسان کے دل پہ دبا لگتا ہے، انسان کے دل پہ داغ لگتا ہے، انسان کے دل پہ سیاہکاری آتی ہے۔ جیسے انسان کے گناہ ہیں، جیسے دل کے داغ ہیں، ان کو اتارنے کے لیے ایسی ہی توبہ کی ضرورت ہے۔ اگر انسان پہ گناہ چھوٹا ہوا ہے اس کے لیے تھوڑی توبہ کی ضرورت ہے، اگر گناہ زیادہ ہوا ہے زیادہ توبہ کی ضرورت ہے۔ ایک انسان جب توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ رب العزت کو توبہ کرنے والے لوگ بہت پسند ہے، پاکیزگی اختیار کرنے والے لوگ بہت پسند ہے۔ جو لوگ گناہ ہونے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، جو لوگ توبہ کرنے کے بعد اکڑتے ہیں وہ اللہ کے ہاں مردود ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی گناہوں سے توبہ کرتا ہے توبہ کرنے کے بعد وہ آدمی ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ اب ایک انسان توبہ کرے، اس کے گناہ سارے مٹ جائیں، اللہ کی ذات راضی ہو جائے، کب انسان کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ توبہ کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے؟ محدثین و مفسرین اور اکابر و اسلاف نے لکھا ہے توبہ کے لیے 3 باتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر 3 باتیں پائی جائیں گی تو اس توبہ کرنے والے کی توبہ قبول ہے۔ اگر وہ 3 باتوں کا خیال نہ کرے گا اس کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ نمبر 1، اس نے اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ پہلی بات کہ اس کام کو جو اس نے اللہ کی ناراضگی والا کیا ہے کرنے کے بعد انسان
ذاتی طور پر نادم اور شرمندہ ہو۔ اے اللہ میں نے اس کام کو کر کے تیری نافرمانی کی ہے، اے اللہ میں نے اس کام کو کر کے تیرے غضب کو دعوت دی ہے، اے اللہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں، اے اللہ میں نادم اور شرمندہ ہوں، اور اے اللہ مجھے اس شرمندگی کی وجہ سے تیرے سامنے عاجزی کا اظہار ہے۔ اے اللہ تو میرا معبود ہے، تیرے آگے ہی عاجز اور شرمندہ ہونا ہے، کسی کے آگے اور نہیں۔ جب اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اے اللہ میں اپنے کیے پر نادم ہوں، اور توبہ کی ایک بات اس میں پائی گئی، توبہ کی قبولیت کی ایک شرط اس میں پائی گئی۔ دوسری بات جو مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ کہ توبہ کرنے والے کی توبہ اس وقت قبول ہے جب کہ ندامت اور شرمندگی کے ساتھ ساتھ آئندہ اس کام کو نہ کرنے کا عزم ہو کہ اے اللہ میں آئندہ اس کام کو کبھی بھی نہ کروں گا، اے اللہ آئندہ میں کبھی بھی اس کام کو نہ کروں گا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ اے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اس پہ شرمندہ ہوں اور آئندہ کبھی نہ کروں گا، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کر لیا۔ اب اس پر جو ہے پہلے جو گناہ کیا اس پر نادم اور شرمندہ ہے، اب آئندہ نہ کرنے کا عزم ہے، اور پھر اللہ رب العزت سے اس پہ توبہ اور استغفار کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت کو ایسا آدمی پسند ہے، لیکن ایسا انسان جو توبہ کے الفاظ کہے، توبہ کے الفاظ کہتے وقت اس کے دل میں، اس کے لب و لہجے میں، اس کے ظاہر پہ ندامت اور شرمندگی کی کوئی چیز موجود نہ ہو، اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ الفاظ سے توبہ کے الفاظ کہے، زبان سے توبہ کے الفاظ کہے، لیکن ندامت اور شرمندگی نہ ہو، اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اس لیے اسلاف فرمایا کرتے ہیں جب توبہ کرو گناہ ہو جائے تو توبہ کے ساتھ ندامت اور شرمندگی ہو۔ ندامت اور شرمندگی کی علامات میں سے یہ ہے کہ انسان روئے، اللہ کے آگے آنسو بہائے، جس قدر گناہ کیے ہیں اس قدر آنسو بہائے۔ یہ آنسو بہانا انسان کے لیے ایسا ہی کارگر ثابت ہوگا کہ جیسا کہ اگر کپڑے پر داغ لگ جائے تو صابن کے ذریعے سے وہ داغ مٹ جاتا ہے، بلیچ کے ذریعے سے وہ داغ مٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے ہاں شرمندہ ہو، اور شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان آنسو بہا رہا ہو، وہ اس بلیچ کے ذریعے اس گناہ کو، اس داغ کو صاف کر رہا ہے، اب کامل طریقے سے صاف ہو جائے گا۔ اور اگر انسان توبہ کے الفاظ کہے، شرمندہ بھی ہو، لیکن آئندہ نہ کرنے کا عزم نہ ہو، بلکہ اس کے دل میں ہو کہ اب گناہ ہو گیا، توبہ کرتا ہوں، دوبارہ پھر گناہ کروں گا، پھر توبہ کر لوں گا۔ اگر توبہ کے وقت ہی اس کے ذہن میں بات ہے کہ بھئی پہلے میں نے گناہ کیا، اب توبہ کر لیتا ہوں، تھوڑی دیر بعد پھر گناہ کروں گا، پھر توبہ کر لوں گا، پھر گناہ کروں گا، پھر توبہ کر لوں گا۔ اگر ایک انسان کی سوچ ایسی ہے کہ گناہ کی توبہ کرتے وقت ہی اس کا خیال ہے کہ اس توبہ کے بعد دوبارہ پھر یہ گناہ کروں گا، پھر توبہ کر لوں گا، اس انسان کی توبہ قبول نہیں ہے، اس انسان کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اس لیے آئندہ نہ کرنے کا عزم ہونا ضروری ہے۔ جب تک آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو تو اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہے۔ اس طرح بہت سارے لوگ توبہ کے الفاظ اپنی زبان سے کہتے ہیں، لیکن بجائے توبہ کرنے کے توبہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک قوال کے شاعر ہیں، ایک قوال کے شعر ہیں جو کہ قوالی کر رہا تھا، توبہ توبہ میری توبہ، اب ناچ بھی رہا ہے، اب تاڑیاں بھی بجا رہا ہے، اب ساز بھی اس کے پاس ہے، ڈول ڈھمکے بھی کر رہا ہے، اور ساتھ توبہ کے الفاظ بھی کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ایسی توبہ کو قبول نہیں کرتے۔ توبہ کے لیے شرمندگی ضروری ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم ضروری ہے، استغفار ضروری ہے۔ جب تک یہ کام نہ ہوں گے توبہ نہیں ہو سکتی۔ ایک انسان ہے،
انسان کی انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے گناہ ہو جاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی ذات کو اللہ رب العزت کی ذات نے گناہوں سے معصوم پیدا کیا ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتے، امتی سے گناہ ہو جاتا ہے۔ لیکن امتی سے گناہ ہونا یہ کوئی بہت زیادہ جرم نہیں ہے، جرم بہت ہے، لیکن گناہ ہونے کے بعد اس گناہ پر اڑ جانا، توبہ کے لیے تیار نہ ہونا، اپنے گناہ پر دلائل دینا، اس کو جائز اور حلال سمجھنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ اللہ سے مقابلہ ہے اور اللہ رب العزت کے آگے تکبر ہے۔ اللہ رب العزت ایسے انسان کو پسند نہیں کرتے، اللہ رب العزت ایسے انسان کی توبہ قبول نہیں کرتے۔ اس لیے توبہ کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ اس سے گناہ ہو جائے اور توبہ کیے بغیر چلتا پھرے۔ اس لیے جب بھی گناہ ہو جائے، گناہ ہونے پر شرمندگی کی ضرورت ہے، ندامت کی ضرورت ہے، احساس کی ضرورت ہے، لیکن اب یہ کہ آدمی ہاتھ دھو کر بیٹھ جائے کہ اب تو میں نماز نہ پڑھوں گا، مجھ سے گناہ بڑے ہو گئے ہیں، اللہ مجھ کو کیسے بخشے گا، اب تو میں روزہ نہ رکھوں گا، میں پہلے اتنے گناہ کر چکا ہوں، اللہ پاک مجھے کیسے معاف کرے گا۔ اللہ رب العزت کی رحمت کے آگے سارے بڑے بڑے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ پاک کی ذات تمام گناہوں کو معاف کرنے والی ہے سوائے شرک کے۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ پاک شرک کو معاف نہیں کرتے، شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو جائے اللہ پاک کی ذات اس کو معاف کر دیتی ہے۔ اب ایک انسان ہے، اس سے غلطی ہو گئی، اس نے اپنی اس غلطی پر، اپنے اس گناہ پر توبہ کی، اس کے بعد جب اس نے توبہ کی اس وقت اس کا پکا ارادہ تھا کہ آئندہ کبھی گناہ نہ کروں گا، اسے دوبارہ پھر گناہ ہو گیا، پھر کیا کرے؟ اللہ فرماتے ہیں پھر توبہ کر لے، میں پھر معاف کروں گا۔ توبہ کے وقت ضروری ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے اس کام کو نہ کرنے کا عزم کرے، لیکن اس کے باوجود اگر بعد میں پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے۔ اگر ایک گناہ ایک انسان سے 100 مرتبہ بھی ہو جائے اور 100 سے زیادہ مرتبہ بھی ہو جائے، اللہ رب العزت کی ذات اس کو معاف کر دیتی ہے، بشرطے کہ انسان اللہ رب العزت کی شریعت کا، اللہ رب العزت کے احکامات کا مذاق نہ اڑائے، توبہ کو مذاق نہ بنائے، جب توبہ کرے اس کو سچی کرے، اللہ رب العزت سے مغفرت کا طالب ہو، پھر اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک شاعر کا شعر ہے اس سلسلے میں، وہ گناہگار آدمی تھا، بڑے اس سے گناہ ہوئے، اس نے اپنے گناہوں کی کیفیت کو، پھر وہ توبہ بھی کرتا تھا، اپنی اس توبہ کی کیفیت کو بیان کیا، کہتا ہے توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی، میری اس توبہ سے توبہ بھی توبہ کر اٹھی۔ توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی، میری اس توبہ سے توبہ بھی توبہ کر اٹھی۔ اپنے نفس کی، اپنے دل کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے، یعنی گناہ مجھ سے ہو جاتے ہیں پھر توبہ کر لیتا ہوں، گناہ مجھ سے ہو جاتے ہیں پھر توبہ کر لیتا ہوں، لیکن آئندہ گناہ کے عزم پر توبہ قبول نہیں ہے، لیکن اگر توبہ کر لی ہمیشہ کے لیے ترک کے ارادے سے، پھر اگر اللہ رب العزت کے ہاں پھر انسان کو نافرمانی ہو گئی پھر توبہ کرے گا، اللہ پاک کی ذات ضرور معاف کرنے والی ہے۔ اس لیے یہ شب جمعہ کا دن یہ بہت بابرکت دن ہے۔ بہت سارے حضرات یہ بات پوچھا کرتے ہیں، ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، کیا توبہ کے لیے کوئی خاص وقت ہے؟ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، کیا اس کے لیے کوئی خاص دن ہے؟ نہیں، کوئی خاص وقت اور خاص دن تو مقرر نہیں ہے۔ ایک انسان گناہگار کسی وقت بھی اللہ رب العزت کے آگے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ کھڑا ہو جائے، آنسو بہائے، اللہ مجھ کو اپنے کیے پہ معاف کر دیجئے، اللہ پاک کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ لیکن بعض گھڑیاں ایسی ہیں اس میں اللہ رب العزت کے ہاں گڑ گڑانا، اپنے گناہوں پر نادم ہونا اللہ رب العزت کی زیادہ رضا کا ذریعہ ہے۔ اس میں یہ جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کا دن بہت بابرکت دن ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات انسان پر
عام دنوں بھی بہت راضی ہوتی ہے، لیکن جمعہ کے دن جو اعمال کیے جاتے ہیں نیک، اللہ پاک کی ذات اس جمعہ کی گھڑی میں انسان کے نیک اعمال کا بدلہ بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات نیک اعمال پر زیادہ راضی ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جمعہ کے دن میں تمہارے اعمال تمہارے فوش شدہ رشتہ داروں کے ہاں پیش کی جاتے ہیں۔ انسان کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ پاک انسان کی ہر قسم کی کیفیت سے ویسے ہی واقف ہیں، لیکن صبح و شام کے فرشتے، سوموار کے دن بھی، جمعرات کے دن بھی اللہ رب العزت کے ہاں انسانوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے ہٹ کر انسان کے وہ رشتہ دار جو فوت ہو چکے ہیں، فوت شدہ رشتہ داروں کے پاس بھی انسانوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم برے اعمال کر کے اپنے رشتہ دار جو فوت ہو چکے ان کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنو۔ جمعہ کے دن ان کو اعمال پیش ہوتے ہیں، اگر تمہارے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اگر تمہارے اعمال برے ہوتے ہیں تو وہ اس سے پریشان ہوتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے عزیز اقارب جو فوت ہو چکے ہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے ناراض اور پریشان نہ ہو تو تم برے اعمال کر کے اپنے فوت شدہ عزیزوں کو ناراض نہ کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اگر گناہ ہو جائے اس پہ توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا